مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 ہے، اس کے ذریعے سے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ ترجمہ: جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ تفسیر تفہیم القرآن کے ذریعے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مولانا لکھتے ہیں کہ یعنی جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ نمک حرامی، بے وفائی، خود مختاری اور نافرمانی اور سرکشی کی روش اختیار کی اور اطاعت و بندگی کا وہ طریقہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا جس کی دعوت انبیاء لے کر آئے تھے، ان کا پورا کارنامہ حیات اور زندگی بھر کا سارا سرمایہ عمل آخر کار ایسا ہی لا حاصل اور بے معنی ثابت ہوگا جیسے کہ ایک راکھ کا ڈھیر جو اکٹھا ہو کر ایک مدت دراز سے ایک بھاری سا ٹیلا بن گیا، جو اس آیت کا ہم نے ابھی ترجمہ پڑھا تھا۔ مگر صرف ایک ہی دن کی آندھی نے اس کو ایسا اڑا دیا کہ اس کا ایک ایک ذرہ منتشر ہو کے رہ گیا۔ اب آپ اس کو دیکھیے کہ آگے کیا لکھتے ہیں مولانا کہ ان کی نظر فریب تہذیب، شاندار تمدن، ان کی حیرت انگیز صنعتیں، انڈسٹریز، سلطنتیں، بادشاہتیں، عالی شان یونیورسٹیاں، ان کے علوم و فنون، ادب لطیف اور کثیف کے اتھاہ ذخیرے، یہاں تک کہ ان کی عبادتیں، ان کی ظاہری نیکیاں اور ان کے بڑے بڑے خیراتی اور رفاہی ادارے اور کارنامے جن پر دنیا میں وہ فخر کرتے تھے، سب کے سب آخر کار ایک راکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گے جسے یوم قیامت کی آندھی بالکل صاف کر دے گی، اور عالم آخرت میں اس کا ایک ایک ذرہ بھی ان کے پاس نہ رہے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال دی ہے، تو اسی طرح کافروں کے اعمال کو ان کا کفر بالکل کالعدم کر دے گا اور ان کے اعمال کا کوئی فائدہ ان کو آخرت میں نہیں ملے گا۔ کافر سے ہمارے ذہن میں فوراً ایک خاص ایک فگر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کفر، انکار کیا ہے؟ جو قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں اس کی ہم تفسیر اور جب معنی و مطالب دیکھتے ہیں تو اس کی 6، 7، 8 شکلیں ہیں۔ ایک تو دیکھیں کفر یہ ہے نا کہ ایمان سے انکار، اللہ سے انکار، اسلام سے انکار، یہ تو بالکل واضح ہے نا جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور کافر ہم لیبل لگا دیتے ہیں۔ کفر کی ایک شکل ہوتی ہے پارشل، یا اس کی پرسنٹیجز ہو سکتی ہیں کہ اتنا اتنا ہماری زندگیوں میں موجود ہو، جتنا جتنا ہم انکار کرتے جاتے اتنے اتنے پرسنٹ ہم کفر کے راستے پہ ہوتے ہیں، لیکن ہم کسی مسلمان کو لیبل اس طرح نہیں لگا سکتے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں نا کہ ہمیں کیسے نیک عمل کے راستے پر چلنا ہے۔ اب حدیث کے ذریعے سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب التفسیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا، اس کا وزن اللہ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہ ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے ترازو قائم نہ کریں گے۔ عملی نکتہ پوائنٹ نمبر 1، ایمان کے بغیر کوئی بھی نیکی کا بڑا یا چھوٹا کام اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پوائنٹ نمبر 2، اور یہ سوال بھی لوگ بہت کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی آ جائے گا میری اس بات میں، کہ کافر کو اس کا اجر اسی دنیا میں مل جائے گا، لہٰذا ایمان اللہ کی رضا اور اس کی جنت حاصل کرنے کی پہلی شرط